اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ پر جو سب سے زیادہ ویڈیوز چلتی ہیں یہ وہ والی ہوتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جناب جی کروڑ پتی بننے کا وظیفہ کیا ہے، اور میں نے بھی اکثر ویڈیو کھول کے دیکھی، اس لیے نہیں کہ میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں، اس لیے دیکھی کہ پتہ چلے کہ کیا کوئی کروڑ پتی بننے کا بھی وظیفہ ہوتا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بابرکت رزق کی بات کی ہے۔ ہمیشہ رزق ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر دے۔ آپ کروڑ پتی بن جانا یا اتنا صاحب جائیداد بن جانا کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں، تو میں نے بھی دیکھا کہ یہ کیا کیا بتاتے ہیں۔ اب جب قرآن کریم کو میں نے پڑھا تو مجھے وہی کچھ نظر آیا جو حقیقت ہے اور حق ہے۔ آج کل ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ، اگر میں یہ کہوں کہ 99% لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ صرف کروڑ پتی بن جائیں، دولت والے بن جائیں، انتہائی دولت والے بن جائیں کہ دنیا جہان کی خوشیاں خرید سکیں۔ ناظرین دیکھیے، ہر اچھائی میں جو ہے وہ اور سوچ ہوتی ہے اور ہر کام میں اور سوچ ہوتی ہے۔ شاید میں آپ کو اس طریقے سے بہتر سمجھا سکتا ہوں کہ ہر چیز کے ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ جو آپ میڈیسن لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، دولت کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، زیادہ دولت آنے کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ 95% لوگوں پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بہت برے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ وہ بہت برے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ آئی وش کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کرتا، نہ میں کبھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لائک سبسکرائب کریں، نہ میں کبھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پوری دیکھیں، کیونکہ آپ سمجھ پائیں گے کہ میں نے کیا کہا، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی ناظرین، اس لیے پلیز آپ غور سے سنیے۔ ناظرین، قصہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے سنتے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہو، لیکن آج ذرا سننے کا انداز سنیے گا۔ ناظرین، تاریخ میں ایک انتہائی امیر شخص ہوا ہے۔ تاریخ میں آپ جن لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا، آج کے ریچسٹ پرسن، ایک ایسا امیر شخص بھی ہوا گزرا ہے جس کا نام قارون تھا۔ قارون کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ کتنے ہزار اونٹوں پہ اس کے دولت کی خالی چابیاں جو ہے وہ ہوتی تھیں۔ آئیے اس کا قصہ بتاؤں کہ وہ دولت مند ہوا تو کیا ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہتے کیا ہیں، قرآن پاک بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور بنی اسرائیل میں سے کیا تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت انسان تھا، اور اسی لیے لوگ اس کے حسن جمال سے متاثر ہوتے تھے، اور اکثر لوگ اس کو منور کہتے تھے کہ اتنا خوبصورت انسان ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ اس کے کمال بھی تھا، ذہین بھی تھا کہ وہ تورات، یعنی جیسے ہمارا قرآن مجید ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام تورات ہے، تو اس کا وہ بڑا عالم ہی تھا، ملنسار تھا، با اخلاق بھی تھا، اور لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ یعنی اتنی خوبیوں والا مالک۔ ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ جب اس کے پاس بے شمار دولت آ گئی، اتنی دولت آ گئی کہ اس کے حالات بدل گئے۔ حالات ایسے کیا بدلے کہ سامری جادوگر کی طرح وہ بھی اتنی دولت آنے کے بعد کہ میں تو اتنا دولت مند ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ دولت تو میرے پاس ہے۔ یہ ہوتی ہے دولت کہ اپنے آپ کو انسان پیغمبر سے بھی اونچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ سنتے جائیے، دولت آنے کے سائیڈ ایفیکٹس۔ اس نے سمجھنا شروع کر دیا جی کہ میں بہت بڑا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حتیٰ کہ دشمن بن گیا۔ دشمن بننے کی وجہ وہی جو شیطان کی تھی، کیونکہ وہ انتہائی متکبر ہو گیا۔ ناظرین، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے نا،
تو وہ اپنے آپ کو طاقتور اتنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہر قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ قانون خرید سکتا ہے، اتنی دولت ہے کہ عدلیہ اس کے سامنے جھک جائے گی، اتنی دولت ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ خرید سکتا ہے، محل بنا سکتا ہے، ہر انسان، ہر لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو خرید سکتا ہے، اور ہر قسم کے علماء اکرام اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو کیسا قانون، کیسا لا وغیرہ، کیا آپ پاکستان میں نہیں دیکھ رہے دولت مند کیا کرتے ہیں؟ آپ سنیے دولت مند اور کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ بہت متکبر اور مغرور ہو گیا۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ ہی دو، ہزارواں حصہ ہی چلو دے دو، دو تو صحیح، زکوٰۃ نکالو اپنے مال کی۔ جب اس نے اپنا ٹوٹل مال کا حساب کیا ناظرین، تو اس نے جو زکوٰۃ نکالی تو وہ بھی انتہائی بڑی رقم بن رہی تھی، اتنی بڑی رقم بن گئی تھی کہ اس نے جناب رات کو ہاں کر کے گیا کہ میں زکوٰۃ دوں گا، اور صبح اٹھ کے منکر ہوگا کہ میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اور وہ خالی منکر کیا ہو گیا، بنی اسرائیل کو بہکانے لگ گیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہم سے دولت لینا چاہتا ہے، یہ دولت کا ہے، یہ دولت لینا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ کے نام پہ دیکھو مجھ سے دولت لینا چاہتا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں۔ کیا شیطان! اور اللہ اکبر! آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانے کے لیے اس نے کائنات کی سب سے گھٹیا چال چلی قارون نے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک عورت کو خوب پیسہ دے کے تیار کر لیا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ جو ہے وہ گندی حرکت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کے وعظ کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ابھی بتا رہے تھے کہ قارون کھڑا ہو گیا، اور قارون کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے فلاں عورت کے ساتھ جو ہے بدکاری کی ہے۔ ایک پیغمبر پہ لوگوں کے سامنے کیا الزام لگا دیا قارون نے، تم نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بدکاری کی ہے اس عورت کو میرے سامنے لاؤ کہ اگر میں نے بدکاری کی ہے۔ تو اتنے میں اس نے اشارہ کیا تو وہ عورت کھڑی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہنے کا انداز سنیں ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ بولتی، وہ صرف کھڑی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے۔ اب کیا اثر ہونا تھا، کیونکہ اس عورت نے تو خود دیکھا تھا کہ اس نے تو کراس کیا تھا۔ جب سمندر پھٹ گیا، دریا پھٹ گیا، دو حصے بن گئے اور راستہ بن گیا، اور وہ چل کے اس نے گزارا، تو اس کو معلوم تھا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، ایسے دریا تو نہیں پھٹتے، ایسے دریا تو راستے نہیں بناتے۔ اللہ کے اس کے اوپر کیا اثر ہوا، کیا وہ اللہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے معجزہ دیکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا، آبدیدہ ہو کے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت ساری دولت دیا اور آپ کے اوپر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اسی وقت جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ختم ہو گیا، بہتان جو اتنا بڑا لگا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، سجدہ شکر، سب لوگوں کے سامنے سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل کر دے۔ پھر آپ نے مجمع سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے زمین کو تمہارا مسخر کر دیا ہے، جو چاہتے ہو کہہ دو، تم کیا چاہتے ہو کہہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ
اس مجمع میں بھی 2 خبیث ایسے نکل آئے کہ جو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے الگ ہو گیا اور قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو دھسا دے. پھر قارون زمین نے پہلے پاؤں سے پکڑ لیا قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور پھر زمین کے اندر جیسے دلدل میں انسان دھسنا شروع ہو جاتا ہے نا، ایسے دلدل میں قارون دھسنا شروع ہو گیا. اور قارون جب دھسنا شروع ہو گیا اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری پکڑ آ گئی. رونے لگا، بلبلانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دینے لگا، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارا یہ ہوں، میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں، مجھے بچا لو. 2 منحوس آدمی جو تھے انہوں نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ وہ قارون کے مکان اور اس کے تمام خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ قارون کے جتنے خزانے بھی ہیں اے زمین ان کو بھی دھسا دے، زمین میں کر دے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دولت کی بات، تو یہ پھر وہ بھی خزانے بھی دھس گئے. اور ناظرین جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جب تک قیامت ہے یہ زمین میں دھستے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آج بھی زمین میں دھستے جا رہے ہیں. ناظرین اسی واقعے کو قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے، سنیے جی. یہ بات سننے والا ہے، اب ترجمہ سنیے. اللہ اکبر. اب اپنی خواہشات کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ کو کروڑ پتی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ القصص کی آیات 76 سے لے کے جو 82 تک کا ترجمہ صرف آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، پلیز سن لیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی. سنیے ترجمہ لفظ بلفظ بتانے لگا ہوں. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. یہ 76 آیت سے میں شروع کر رہا ہوں. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، یعنی وہ زکوٰۃ والی بات نہ بھلائیے. جیسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وہ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے. کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے بھی قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی، اور گناہگاروں نے ان کے گناہوں کے بارے میں اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کیا؟ اب آگے سنیے. تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے. کہنے لگا جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جیسے ہم نسل لوگ وہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ کروڑ پتی ارب پتی بنے. ان لوگوں نے یہ خواہش کی قارون کو دیکھ کے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا. یعنی کہ صبر کرو، دولت کی اتنی طلب مت کرو. پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کو تمنا کرتے تھے، اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی ایسے کروڑپتی ہو جائیں، ہم بھی ارب پتی ہو جائیں، ہمارے بھی گاڑیاں ہو جائیں، یہ میں بتا رہا ہوں، ہم بھی ایسے ارب پتی ہو جائیں، گاڑیاں ہو جائیں، بینک بیلنس ہو جائیں، شان و شوکت. اللہ اکبر. اب سنیے، وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح یعنی جب دس کیا وہ کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے
تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ ایک چیز یاد رکھیے، جتنا انسان دنیا میں کروڑپتی ہوگا، چند دن کی زندگی ہے، اتنا زیادہ سخت حساب ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سے بابرکت رزق طلب کیجیے کہ آپ کو کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، آپ کو کسی کے سامنے قرض نہ مانگنا پڑے، آپ کو کسی کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے۔ اتنا صرف طلب کیجیے، نہ آپ کو ایسا ہو جائے کہ اتنا رزق آنے کے بعد آپ اتنے اترانے لگ پڑے کہ آپ کو لگے کہ ہاں جی اب تو کوئی دنیا کی طاقت مجھ سے بڑھ کر ہے ہی نہیں، اور آپ شیطان کے رستوں پہ چل پڑیں اور پھر ایڑیاں مار مار کر زمین پر چلیں کہ جیسے آپ زمین کو پھاڑ ڈالیں گے، یا ایسے قد اونچا کر کر کے چلیں کہ آپ پہاڑوں سے بھی اونچے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ بابرکت رزق طلب کیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے تو آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔